شہریار آفریدی صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کل جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ کوہاٹ گئیں خاص ٹرپ پر، وہ ٹرپ آپ کا کیسا رہا ذرا بتا دیں پہلے تو لوگوں کو۔ وہ ٹرپ ایکچولی ایسا رہا کہ میں بہت عرصے بعد کوہاٹ گئی اور میں نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ کوہاٹ میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور کوہاٹ کی ایک چیز ایسی ہے کہ کوہاٹ اکثر سسٹینیبل رہتا ہے کچھ چیزوں میں، جیسے کہ پاپولیشن اگر ہم دیکھیں، صفائی کا معاملہ دیکھیں تو صاف ستھرا شہر ہے، پاپولیشن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، اس لیے شاید مینیجبل بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پر تیل اور گیس کی ایکسپلوریشنز تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان سے بھی آؤٹ کم جو آئے گا وہ ابھی آنے والے دنوں میں فیوچر میں ہمیں نظر آ جائے گا۔ کل جو وہاں پر خاص ایونٹ تھا اس کا، ہاں وہ خاص ایونٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہ جو جشن چل رہے ہیں بہار کے وہ منائے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک پرپس جو ہے وہ تو ہمیں آفریدی صاحب خود بتائیں گے، لیکن جو ہمیں سمجھ آئی کوہاٹ جیسے شہر میں وہ ایونٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صوبے میں واقع ہے وہ شہر جہاں پر کہ دہشت گردی رہی ہے، بڑے عرصے تک وہ دہشت گردی چلتی رہی ہے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ باقی جو ایکسپلینیشن ہے کہ وہاں پر کیوں کرایا، ایک تو ظاہر ہے ان کا اپنا شہر ہے، ایک یہ ریزن بھی ہوگا، اس کے علاوہ ایمبیسیڈرز تھے، ڈپلومیٹس تھے ساتھ ہمارے، وہ ریزن کیا بنا اب کرانے کا وہ شہریار آفریدی صاحب خود بتائیں گے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے اتنا زبردست فیسٹیول آرگنائز کر کے، اور کل پھر رات کو ظاہر ہے دیر تک کام چلتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور میں ہم ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ اسپیشلی آل دا وے گئے کوہاٹ۔ نہیں، میرا تو ایک ریزن بھی بنتا تھا، میرا آدھا فیملی جو ہے اٹ از فرام کوہاٹ، تو اس لیے میرا ریزن تھا۔ آپ کا تو ریزن تھا، لیکن اویس میں تو پہلی دفعہ گیا تھا اسی مقصد کے لیے خاص طور پر گیا ڈرا سہما گیا، لیکن آتے ہوئے دل نہیں کر رہا تھا واپس آنے کو۔ کا اصل آبجیکٹو کیا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستانیوں کو پاکستان کے جینین ایشوز کا نہیں پتہ، پاکستانیوں کو اپنی فیڈریٹنگ یونٹس کا نہیں پتہ۔ ہم کاسمیٹک اپروچ اپنائے ہوئے تھے اور ہیں، سوری ٹو سے، ہم بڑے شہروں، جی پاکستانی ایز اے ہول میں بات کر رہا ہوں، ہم ایلوژنز، ایزمپشنز اور پرسیپشنز پر اپنے اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہاں جی فاٹا میں ہوتا ہے، ہاں جی بلوچستان میں ہوتا ہے، انٹیریئر سندھ میں ہوتا ہے، ساؤتھ اور پنجاب میں ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ جتنی محنت میں یورپ اور امریکہ کو پڑھتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، ایکسپلور بھی کرتا ہوں، تو اپنے ملک کو کیوں نہ ایکسپلور کروں۔ وہ آن گراؤنڈ جو جینین ایشوز ہیں، وہ تمام وہ جو خوبصورتی ہے، وہ جو ویلیوز ہیں، جو نارمز ہیں، جو کلچر ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، اس کو نہ ہم نے سمجھا، نہ لوگوں کو سمجھا، نہ ان کو اون کیا۔ وجہ کیا بنی کہ آپ اور میں ایک ایسی آزمائش میں، فیئر آف اننون میں مبتلا ہوئے، باہر کی انٹرفیئرنس ہوئی، گھر کو ہم نے کھلا چھوڑا، نہ ہم نے فینسنگ کرائی، نہ گھر کو سیکیور کیا۔ لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے، ایک ماں باپ ہیں، ان کے گھر میں بیٹیاں ہیں جوان، ان کے گھر میں بیٹے ہیں، اور ان کی چادر اور چار دیواری نہیں، ہر کوئی ان پر نظر رکھے، کیا اس گھر کی عزت رہے گی؟ پھر ہم نے پروموٹ نہیں کیا یہ ڈپلومیٹک کور، وہ جو پرسیپشن یہاں سے ڈیلی رپورٹیں خدا نہ خواستہ نیگیٹو جاتی تھی کہ پتہ نہیں سیکٹیرین ایشو ہے، زبان کے بیس پہ، صوبوں کے بیس پہ، قوموں کے بیس پہ لوگ لڑتے ہیں۔ لیکن ہماری پارٹیوں نے پھر سیاست تو ان چیزوں پہ کی تو ہے نا، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ماضی میں جو ہو چکا ہوا بہت برا ہوا ہے، لیکن اب میچور اپروچ، پریکٹیکل اپروچ اور پروگریسو اپروچ یہ ہونی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ جب ہم ساؤتھ آف کے پی کی بات کریں، کوہاٹ گیٹ وے ہے، کوہاٹ، ہنگو، کرک، بنو، لکی، ٹانگ، ڈی آئی خان، یہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں۔ پھر یہ مرجر جو ہوا، کرم ایجنسی، اورکزی ایجنسی، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، پھر اس کے علاوہ 6 ایف آرز ہیں، ایف آر پشاور، ایف آر کوہاٹ، ایف آر بنو، لکی، ٹانگ، ڈی آئی خان۔ یہاں کے لوگ جس اضطراب سے گزرے ہیں 1979 سے لے کر اب تک، پھر وار آن ٹیرر، لوگوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 72 گھنٹے لاش پڑی ہوتی تھی، اس کا سر کاٹ کے اس کے چھاتی پہ رکھ دیا جاتا تھا، کتے اس کے جسم کو کھاتے، کسی میں جرت نہیں تھی اس کو ہاتھ لگانے کی، لوگ آئی ڈی پیز بنے، کیا کیا نہیں سا انہوں نے۔ کل جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں لگا کہ واقعی ماحول تبدیل ہوا ہے، جو لوگ، جو ان کے چہرے، جو بچے جس طرح وہاں پر کھیل رہے تھے، سکون تھا، مزے۔ اس رب کا کرم ہے، اللہ کا، پھر اس کے بعد سلام ہے افواج پاکستان، سول آرمڈ فورسز، اور اس سے بڑھ کر سلام ہے فاٹا کے اور کے پی کے غیور لوگوں کو۔ اچھا ہمارے ساتھ جو ڈپلومیٹس تھے وہ کتنے ممالک کے تھے؟ 13۔ اور ان کو کوئی اس چیز کی ٹینشن نہیں تھی کہ ایسے علاقے میں لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ سے تو میں اس لیے ہم نے تو پوچھا، دیکھا، لیکن آپ سے دیکھا نہیں کہ
اور یہ 24 گھنٹے کے نوٹس پہ اگر یہ مجھے پہلے، کیونکہ میں گیا، مجھے اور کور کمانڈر پشاور صاحب نے انوائٹ کیا، GOC صاحب نے، تو جب میں گیا تو جب میں نے ایونٹ دیکھا تو میں نے کہا آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا، میں ڈپلومیٹک کور سے. انہوں نے کہا جی آپ بلا لیں. تو میں نے کہا کب تک؟ کہتے جی ٹیوزڈے لاسٹ ڈے. میں نے کہا اچھا آپ اس کو ویڈنسڈے ایک دن ایکسٹینڈ کریں. تو میں جب واپس آیا، ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی ٹیوزڈے کو، تو میں نے جیسی دین ہیٹس آف ٹو مائی ٹیم، میری ٹیم نے دن رات منسٹری آف فارن افیئرس، شاہ جی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، کیونکہ عموماً ہمارے ملک میں جیسی آپ کوئی آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے جب آندھی چل جائے، سب سیٹنگ ہو جائے ساری، ناظرین وہاں پر جو دیکھا، جو ہاسپٹیلٹی. اچھا مجھے پتہ ہے ایک اور فائدہ نظر آ رہا ہے اس کا، جو آپ بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کہ جیسے 13 ممالک کے وہاں پر ڈپلومیٹس موجود تھے، انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی، ایونٹ بھی دیکھا، دے ور ہیپی، ان کے چہروں سے نظر آ رہا تھا. اب کیا یہ سارا جو ہم نے ایک انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے بہتر کیے ہیں، تو یہ FATF والے معاملے پر کیا یہ افیکٹ کرے گا؟ ہمارا جو گرے لسٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، وہاں پر ہم کچھ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہے سافٹ امیج، دنیا کو باور کرانا. آپ نے دیکھا، میں نے اسے کہا کہ میرے رائٹ پہ کچھ 100 فیٹس پہ میں نے کہا یہاں پہ چرچ ہے، میں یہاں اس کیتھولک سکول سے پڑھا ہوں، بالکل، اور ساتھ ہی پروٹیسٹنٹ کا بھی چرچ تھا، ان اے ڈسٹینس آف اباؤٹ 500 میٹرز. اصل مقصد کیا ہے؟ آئل اینڈ گیس ہب ہے کوہاٹ، ہنگو کرک. اس وقت اسپیک امریکن کمپنی، اس وقت مول ہنگیرین کمپنی، چائنیز، رشینز، یہ سارے وہاں پہ MOUs کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایکسپلوریشن میں آلریڈی، جیو فزیکا پولش کمپنی ہے. مین آبجیکٹیو یہ تھا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک عراقی انویسٹر کو بھی درادم کھیل لے کے گیا تھا، along with زلفی بخاری صاحب، اوورسیز منسٹر. مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ انویسٹمنٹ اپورچونٹی ہے، دوسرا an empty mind is a devil's workshop. 64-65% میرے جوان ہیں، اور یہ پوری ریجن کی، اب تو مرجر کے بعد ہم سب ایک ہو گئے. اب تیسری چیز امپلائمنٹ، اور اس سے بڑھ کر ریٹرن آن انویسٹمنٹ از مچ ہائر ان پاکستان ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف دا ورلڈ. اب آتی ہے بات دنیا کو، ہم دنیا کو خوش کرنے نہیں بیٹھے. نہیں، لیکن ہم گرے لسٹ میں تو ہیں نا، معاملات ایسے ہیں نا کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. ہم دنیا کو خوش کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ ایک سجدہ نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا. We have become as a nation, unfortunately, may Allah forgive me for saying this, a purchasable commodity as a nation. لوگ کیا perception رکھتے تھے؟ It is for the very first time, the message is loud and clear to all the key stakeholders کہ ہمیں equally treat کرو، ہم آپ جیسے انسان ہیں. یہ میں نے کل ان سے کہا. اب بات آتی ہے FATF کی. دیکھیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور پاکستان میں تمام ان سوچ اور فکر رکھنے والوں کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم نے اوروں کو خوش نہیں کرنا، اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. کیا ایک ماں باپ چاہیں گے کہ اس کے بچے اسکول نہ جائیں؟ کیا ایک ماں باپ چاہیں گے کہ ان کے بچے بے روزگار رہیں؟ کیا یہ ماں باپ چاہیں گے کہ بچے ان کی خودکشی کریں یا خدا کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بنیں؟ تو ملک کو اس طرح آپ نے سوچنا ہے. تو اب یہ جو آپ نے بات کی کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں، اور کیا دنیا اس کو دیکھ رہی ہے ایسے کہ ہاں یہ اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیونکہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل پریشر پر یہ صفائی، یہ سارا آپریشن نہیں کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں. جب ہمارے بچوں کے گلے کٹے، مارا گیا APS 2014 میں، تو سب پارٹیز نے نیشنل ایکشن پلان، سب نے. اب ملک اور ملک کے اندر بچوں اور عورتوں پہ اور انسانوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں ہوتی. وہ بڑا بدبخت ہوگا جو بھی ہوگا جو اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے. اب بات آتی ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ کی، گلوبل ہم سگنیٹری ہیں، ہم نے کمپلائنس کرنی ہے. دو لا آف دا لینڈ از سپریم، بٹ آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس آپ ایز اے UN سگنیٹری آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے، مینڈیٹری ہے. اب بات آتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کل عدم تنظیموں پہ لیکن سیاست اس ملک میں ہوتی رہی ہے، اور ابھی بھی لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں حکومت سیریس نہیں ہے، وہ جو دکھانے کا ایکشن پہ چل کے یہاں پہ سیاست کرتے رہے. ایجنڈا کسی اور کا، ووٹ پاکستانی قوم کا، فیصلے کسی اور کے، بہت کچھ ہوتا ہے. وہ بات کرتے ہیں ہم کر کیا. اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز، جب آپ کی نیک نیتی ہوتی ہے، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا پرائم منسٹر صاحب نے، اور میں اس میں سلوٹ کروں گا تمام سٹیک ہولڈرز کو، کہ جی
पाकिस्तान को अंदर हमने अमन का गहवारा बनाना है, हमने ऐसी कौम बनना है कि अगली हमारी एग्जाम्पल्स दें। अभी पुलवामा के बाद दुनिया आपके लिए आपका केस प्लीड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने सबको बिठाया, डिबेट की, उनको उनसे इंटरेक्शन की, उनको एंगेज किया, पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज सब अक्रॉस द बोर्ड। उनको देखिए, आपको मैं बताऊं कि आप ये काम गलत करें तो आप मुझे कहते हैं लीगली मुझे कन्विंस करो, तो मुझे कन्विंस करना पड़ता है। शरीयत मंतक है, दुनिया मंतक है, दुनिया में आप मंतक से बात करोगे तो लोग आपके सुनेंगे, बात को सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक पत्ता भी नहीं हिला। वो तमाम मदरसे, तमाम डिस्पेंसरीज, तमाम लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग इन इंटायर पाकिस्तान वो गवर्नमेंट ने ले लिए, फेडरेटिंग यूनिट्स। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज कर लिए। हमने वो टेरर फाइनेंसिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ठीक है, फिर इन एनी कैपेसिटी किसी लेवल पर कोई सपोर्ट हो किसी की, हमने कहा कि ये जमीन अब इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी और हम कब कहेंगे, ये कह देंगे दुनिया को भी और अपने आप को भी ये मान लेंगे कि अब घर साफ हो गया? 15 अभी हमने अप्रैल को अपना केस फाइनल फैटफ को दे देना है जी, जो इस बारी जी, है जी, जी। और इसकी बेस पे वो डिसाइड करेंगे और मई में उनकी रिपोर्ट आएगी। हमने डेडलाइन, औरों की डेडलाइंस जो हैं वो अपनी जगह, हमने अपने लिए डेडलाइन, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह 100%, ये मेरे अल्फाज याद रखें, 100% अल्लाह के फजल से कंप्लायंस की हुई है, 100% एट ऑल लेवल्स। मतलब आप ग्रे लिस्ट से ना डरें, हम किसी ब्लैक लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से ना डरें। देखिए मतलब है कि घर साफ हो गया, ये मतलब ले लें। कोई मोटिव भी तो हो सकता है ना। आपकी हॉकी थी, फील्ड से ऑस्ट्रोटर्फ पे ले आए, हर वक्त रूल्स बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? क्यों बदलते हैं? अपने मकसद के लिए ना। अब अगर वो लोग जो कोई हिंदुस्तान के नैरेटिव पे जाना चाहे तो मैंने एक फोरम पे कहा कि अगर आपके पास बड़ी मार्केट हो और बड़े आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो तो आप इंटाइटल्ड हैं कि आप कुछ भी कर लें, और अगर आप छोटे मुल्क हैं, आपकी मार्केट छोटी है तो आपको जीने का हक ही नहीं है। तो वो कहने लगे कैसे? मैं कहा यू हैव गिवन लाइसेंस टू इंडियंस, उन पर कोई कंप्लायंस नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, मजहब के नाम पे वहां पे क्या हो रहा है, फॉरगेट अबाउट कश्मीर, यू नेम एनी अदर रिलीजन इन इंडिया। फिर वो जो हिंदू हैं जो सबसे नीचे सतह पे हैं, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट देम। और फिर आपने देखें मेन स्ट्रीम की बात आई, यही मोदी साहब क्या थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, इन पर पाबंदी थी, प्रेस्क्राइब तंजीमों में इनका नाम था, अमेरिका नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर बने, दरवाजे खोलिए, तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो अब हम ये समझे, आपने जो कहा है कि हम कंप्लायंस हमने कर ली है, इसका मतलब है कि हमारा घर साफ हो गया, ये कह रहे हैं आप? देखें, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो मेजर्स जो लेने थे, जो पॉलिटिकल विल, पहले विल नहीं था, आधा तीतर आधा बटेर, किसी को खुश करना, किसी यार कर लेते हैं, इस दफा लाइन खींच दी गई है। शहरयार अफरीदी साहब ने इतनी मेहरबानी की कि वो रुक गए हैं हमारे पास, तो आपको उनके हवाले से एक वीडियो दिखाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या हुआ और ये क्या कर रहे थे। देखिए जरा। ये 4:20 है। ताले लगी हुई है अंदर से। भाईजान, हेलो, इधर आओ यार, जल्दी आओ, जल्दी आओ, खोले जरा। تدري بصرشة تبي صرشة تبي صرشة ليش كذا طيب ستاف سر بطول ناس كذا ستاف स्टाफ उजीमा सर अथवा कसानार दी बता। अच्छा, ये क्या हुआ? ये अब वैसे तो आप पश्तो में उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है स्टाफ? देखें, बड़ी बदकिस्मती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको, पहले आप कहते मुझे नौकरी नहीं मिल रही, फिर आप
अजीब व गरीब किस्म के हुकूमत पे, इदारों पे, हर किसी पे इल्ज़ामात लगाते हैं। जब अल्लाह आपको ओहदा रुतबा दे दे या नौकरी दे दे कोई भी, तो फिर आपको कम से कम वो 8 घंटे हलाल करने करो, बिल्कुल काम करने के लिए आया हुआ हमारा। अब मुझे रिपोर्टें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो नादरा, चाहे वो पासपोर्ट इमिग्रेशन, चाहे वो थानों के हवाले से, चाहे वो हर लेवल पे मुझे लोग कहते हैं खुदा के लिए आप विजिट करें। अब एक तो मुझे थोड़ा सा 18th अमेंडमेंट, ठीक है जी, और 2 मैं आई हैव डन माय होमवर्क, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे यहाँ से जब रिपोर्टें आ रही थी तो इमेजिन करें 4:20 पे मैं गया हूँ और ताले यानी 1.5-2 घंटा पहले से अपनी बादशाही है। ये केडीए साइड पे है। इसी तरह नादरा का ऑफिस भी, वहां पे भी गया। ये करते क्या हैं, इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई है। जो ब्रांच मैनेजर है या इंचार्ज है उसको ये सवाबदीद है, जिसको छुट्टी दे दो, कोई एप्लीकेशन, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। अब जब इनसे पूछा इनको कुछ नहीं पता, फिर ऑफिस बंद हैं, लाइट्स ऑन है, सब कुछ है, कोई एहसास नहीं, तो ये कोई तो बेचारे लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि जो जा रहा है पासपोर्ट रिन्यू कराने या पासपोर्ट बनवाने, तो उसको पता ही नहीं है कि टाइमिंग्स ही असल क्या है। बता दिया जाता है कितने बजे तक आए। अच्छा, कौन पता करता है? फिर जब तक आप खुद ना जाएं, देखिए लोग कहते हैं कि शायद ये कुछ दिखाना चाह रहा है। मेरा सवाल होता है भाई ये वीडियो देखो बनवा ली, वीडियो किसने बनाई, और शोबाजी, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर मीडिया टीम, शोबाजी नहीं, कुछ कहते हैं शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर मीडिया टीम, देखें शहबाजी हो रही है। देखें, एक तो इंसान अगर बदनीयत हो ना, तो अल्लाह के अलावा आपको पूरी दुनिया को आप डिच कर सकते हैं, रब को नहीं कर सकते। हमें लोगों ने वोट दिया था तब्दीली के नाम पे। अगर मिनिस्टर्स का काम ये था कि वो अपनी ठंडी कमरों में बैठे रहें, वहीं से फैसले करें और उनको ग्राउंड का पता ना हो। अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में क्या कहा कि हमने पाकिस्तान को समझा ही नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कबायली इलाकों में ना जाते, पूरे पाकिस्तान का विजिट ना करते, टूरिज्म पे आज वो क्यों बात कर रहे हैं? वो आज ड्रोन के हवाले से फाटा के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं? फिर जब इंटीरियर सिंध, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मसाइल, जब हमें लोगों ने वोट दिया है कि आप हमारे मसाइल हल करें और हम कमरों में बैठ जाएं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल, खुली कचहरी ना हो, इंटरेक्शन ना हो, लोगों को एट देयर डोर स्टेप आप उनके मसले, ये क्यों ये प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं? ये क्यों आपकी प्रोस्क्राइब तंजीमें बनती हैं? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। और इस तरह के सारे ही इदारे हमारे तो सोए हुए ही हैं। आप तकरीबन सारे के सारे ही इसमें मैं गिनवा दूंगी। तो क्या ये छापे जो हैं, ये आप जो छापे मारते हैं, उससे इदारे बेहतर हो जाएंगे? आपके जाने के बाद फिर वही हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं, एक विजिट, उसके बाद सर्कुलर इशू होता है पूरे, फिर सरप्राइज विजिट्स हैं। हमने केपीके में पिछले 5 सालों में मॉनिटरिंग यूनिट्स, जो वो टीचर जो स्कूल जाते नहीं थे, पता करें ना। फिर देखें, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम योर सेल्फ। अगर मैं ही इन मिनिस्टरों के टाइम ना दूं तो फिर, और मैं मिनिस्टर जी सिर्फ टॉक शोज में आया, मीटिंग्स अटेंड की, अगर मैं पेन नहीं लूंगा, व्हाट विल हैपन? सिमिलरली खुदा का वास्ता आपके थ्रू तमाम सरकारी एहलकारों को कि आपकी वजह से इदारे बदनाम हो रहे हैं, आपकी वजह से फिर मुल्क बदनाम होता है। 8 घंटे की रोजी हलाल करें, हराम ना करें। हराम ये नहीं है, हराम सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिश्वत ली, हराम ये भी है एक जरूरतमंद आया ड्यूरिंग दैट पीरियड और आप नहीं है, उसका वो जो किराया लगा, वो जो अल्लाह ने आपसे पूछना है। और आखिर में देखें, 2 चीजें, हमने मरना है, अल्लाह ने हमसे पूछना है। नंबर 2, कुछ भी मत करें, किसी का दिल मत तोड़ें। जब आप किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाएंगे, और जालिम के लिए आगे खड़ा होना है। अगर किसी ने स्टेट विद इन अ स्टेट, एक तरफ तो आप कह रहे हैं प्रोस्क्राइब तंजीमें, इदारों के अंदर अगर SHO की बादशाही है, वो अगलों की इज्जतों से खेल रहा है। इसी तरह डॉक्टर्स, इसी तरह ये अफसरान, इसी तरह एक मिनिस्टर अगर किसी की इज्जतों से खेले। लेकिन ये एक और चीज भी है कि केपी में तो फिर हालात बेहतर हैं। 5 साल में आप लोगों को भी समझ आ गई प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स थी और उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। पुलिस बेहतर हो गई। पंजाब में तो मामलात अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। अभी तो वैसे ही टीम्स जुड़ रही हैं, शायद कोई पता नहीं मुहर्रम के बाद कुछ करना चाह रहे हैं। दोनों के लिए, और पूरी कौम के लिए मैसेज है। सुने, हमें 5 साल हुकूमत मिली KPK में, अल्लाह के फजल से। पिछली दफा हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, हमने कुछ आज़ाद अरकान को भी शामिल किया। हमने आफ्ताब शेरपाओ के साथ, जमात इस्लामी के साथ अलायंसेस भी की, फिर शहराम तरक्की के साथ भी, फिर जाके हमारी कोई गवर्नमेंट बनी।
اس کے باوجود وہاں پہ جب ہم نے ریئلائز کیا 3 سال ہم نے لیجسلیشن کی، ریفارمز کیے، 3 سال گالیاں پڑی، 2 سال میں 11 لاکھ سے 22 لاکھ، ابھی دیکھ 71 سال کا گند ہے. انشاءاللہ یہ الفاظ ہیں پوری پاکستانی قوم کے لیے. نا امیدی کفر گناہ ہے. ہماری کتاب میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا صرف پرائم منسٹر، ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو مخلوق کے لیے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ تمہارا کام صرف نیک نیتی سے کام کرنا ہے، ریوارڈ دیا. انشاءاللہ باذن اللہ. یہ آج آپ کو اویس بھائی، یہ ملک عظیم قوم بننے جا رہا ہے، مستقبل ہمارا انشاءاللہ. سخت فیصلے لے رہے ہیں، مشکل آزمائش میں قوم کو، جیسے گھر پہ آزمائش آتی ہے 2-3 سال ابھی ہم آزمائش میں جا رہے ہیں، یا چوری ہو جائے یا کوئی مقروض ہو جائے بندہ، پھر گھر کے افراد تھوڑی سختی کی بات ہے. فیوچر belongs to the people of Pakistan انشاءاللہ. اچھا اب جیسے کام کرنا ہوتا ہے، تبدیلی لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے اختیارات چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ اختیارات بہت مرتبہ مشکل ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، نہیں مل رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ کی منسٹری ہے، وزیر مملکت برائے داخلہ ہے نا، وہ وزیر داخلہ کیوں نہیں ہے؟ وزیر داخلہ کی جو پوزیشن ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اب وہ ظاہر ہے ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دیکھنے کے لیے، تو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کیوں نہیں کرتے کہ ڈیڈیکیٹڈ لے کر کوئی شخص ہو یا آپ ہو اور وہ ڈیڈیکیٹڈ اس کام پر لگا رہے؟ دیکھیے جی، ایک تو اس رب کا شکر ہے، پھر میری پارٹی اور خاص کر کوارڈ کے لوگوں کا کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ مجھے پہنچایا. دیکھیں مجھے پرائم منسٹر کی فل سپورٹ ہے. دیکھیں شیڈو کیبنٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے، گرومنگ نہیں ہے، 18 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک ایسی منسٹری جو بیک بون ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے اپنی ورتھ بھی تو پروف کرنی ہے. شروع میں ہی آپ کو عمران خان جب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے، بندے کو ایک آنکھ سے پرکھ لیتے تھے، جج کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم جیسے نالائقوں اور گنہگاروں کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا تھرو پرائم منسٹر، تو میں یہ ایک چیز آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ باذن اللہ زندگی رہی 2 سال بعد آپ سے بات ہوگی تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کے وہ لوگ جن کے بارے میں، اور دشمن بھی میرے بہت ہیں، دشمن بھی میرے بہت ہیں. جب آپ حق کا، یہ فلسفہ حسین ہے، جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے دشمن بہت ہیں. لیکن جلدی سے خدا کے لیے، سب جوانوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے، نا امیدی کفر گناہ ہے. ٹھیک ہے، نا امیدی نہ رکھیں، گھبرانا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. آفریدی صاحب، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے پچ تیار ہو رہی ہے، صحافی کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ہمیشہ جب سے یہ ملک بنا ہے عجیب و غریب قسم کے مفروضے، لیکن ایک چیز، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو فائدہ اور نقصان کس نے پہنچانا ہے؟ پارلیمنٹیرینز نے. پارلیمنٹیرین ویل ایکوپڈ نہ ہو، اس کو رول آف بزنس کا، کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو اپنے آپ کو کیری کرنا نہ آتا ہو، پارلیمنٹری نارمز کا پتہ نہ ہو، پارلیمنٹری سسٹم کا پتہ نہ ہو، پارلیمنٹ کیسے کامیاب ہوگی؟ جب آپ نے صرف آ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ کافی اٹینڈ کر کے اور پھر چلے جانا ہے، اور 22 ممبران میں سے 3-4 نے کام کرنا ہے. جب اندر آپ لیجسلیشن کرنی، قانون سازی آپ کو نہ آتی ہو اور صرف نمبر پلیٹ لگا کے اور آپ نے اپنا نام بنانا ہو، تو خدا کے لیے یا غمی خوشی، سیاستدان کامیاب کون ہے؟ جو زیادہ غمی خوشی اٹینڈ کرو جی آپ اگلی دفعہ بھی جیتو گے. اس سے پوچھو کہ تم نے میری آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا ہے، تم نے کون سے قوانین بنائے ہیں. آپ کے اور میرے ملک میں ابھی بھی ڈومیسٹک لیبر کوئی قانون نہیں ہے. آپ کے اور میرے ملک کے اندر بہت سارے ایسے قوانین ہیں. فار ایگزامپل یہ جو گارڈین ایکٹ کے مطابق وہ بچے جو جن کے ماں باپ کے بیچ میں سپریشن ہو جائیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. 6 ماہ، سال کا بچہ، 2 سال، 3 سال کا بچہ عدالت کے پریمیسز میں اور اس ماحول میں اپنے باپ یا ماں سے ملتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. قانون نہیں بنے، اور اگر قانون بنے اس پہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا کہ پارلیمنٹیرین پڑھا لکھا نہیں ہے. اب جب پریزیڈنشل فارم، امریکہ مثال لے لیں، جب بھی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 400 کچھ لوگ آئے. یہاں پہ پوری وہ لے کر گورنمنٹ کا اپنا ویژن ہوتا ہے، بیوروکریسی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن وہ انتھوزیازم، وہ کمٹمنٹ، وہ پیشن نہیں ہوتا. بیوروکریسی اپنے سوچ سے چلتی ہے. So what I'm emphasizing on is لوگوں کو اب یہ سوچنا ہے کہ اس ملک میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ چھوڑ دیں کہ کون سے سسٹم ہوگا، اس ملک کو عظیم سے عظیم بنانا ہے. That should be the ultimate objective. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ شہریار آفریدی صاحب. دوبارہ آئیے گا، 2 سال سے پہلے آ جائیے گا.